Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو اس لیے بعض لوگ جہنم کا ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں لگتا ہے کہ جنت میں جانے والے 4-5 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, اور ایسا اللہ کے عذاب سے ایسا ڈراتے ہیں, یعنی جہاں شریعت نے گنجائشیں رکھی ہیں اس کو بھی اتنا سخت بنا. ایک صاحب جماعت کی اہمیت پہ بیان کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز اتنی ضروری ہے, اگر نہیں پڑھی جماعت سے تو یہ ہو جائے گا, اور اگر تم بس کیا بتاؤں میں نے کہا یار انہوں نے جماعت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں, لیکن حضرات فقہا نے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کچھ آزار بیان کیے کہ بھئی یہ عذر ہے تو جماعت سے نماز چھوڑ سکتے. میں نے کہا یہ اتنا سخت بنا کے انہوں نے پیش کر دیا کہ اب جماعت سے نماز پڑھنا لوگوں کے لیے آسان نہیں بلکہ مشکل. لوگ کہیں گے یار یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. حالانکہ فقہا تو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا. انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آزار ایسے ہیں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے کھانا آ گیا, اب آپ کو ڈر ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, تو آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. جہاں شریعت نے گنجائشیں دی ہیں وہ گنجائش دینی چاہیے, بلا وجہ نہ چھوڑیں. اور ایسا ہی بھی نہ ہو کہ روزانہ اسی ٹائم پہ کھانا پکوانا شروع کر دیں. رشوت کے معاملے میں کہیں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں, بہت ساری ہے. لیکن وہ رشوت پر بیان کریں گے تو ایسا کہ آدمی کہے گا بھائی میں تو کسٹم میں جو آدمی ہے وہ تو گیا جہنم میں. ویسے تو وہ ویسے بھی جنت میں مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے بھی, میری اپنی رائے بھی یہی ہے, لیکن بعض کسٹم والے جنت میں بھی شاید چلے جائیں. ٹھیک ہے, وہ جو بیچارہ کنٹینر چھڑوا رہا ہے نا, کنٹینر چھڑوا رہا ہے, اس کو تو رشوت مجبوری میں دینی پڑتی ہے, وہ تو نہیں دے گا تو وہ تو کنٹینر قیامت تک اس کا وہیں کھڑا رہے گا. لیکن محترم نے رشوت کے خلاف ایسا بیان کیا کہ جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہے وہ گنجائش لوگوں کو نہیں بتائی. لوگ کہتے ہیں یار ہمارا تو بزنس ہی نہیں ہو سکتا, ہم تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہاں تو جگہ جگہ کھانچے کھلے ہوئے ہیں. حکومت کے جو سرکاری جو لوگ ہیں نا افسران, منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے منہ میں جب تک ہڈی نہ ڈالو بزنس ہو ہی نہیں سکتا. تو مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ ہڈی ڈالنا جائز نہیں ہے, تو وہ پھر وہ کہتے ہیں یار جانا ہی جہنم میں ورنہ تو بھوکے مر جاؤ یہاں پہ. تو یہ ایک شریعت کا وہ پہلو ہے جو بہت. حقوق پر بات ہوگی تو والدین کے حقوق پر بعض لوگ بات کرتے ہیں, اتنا زیادہ خطرناک بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھائی میں ماں باپ کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی, بولا ماں کا اتنا حق ہے, یہ ہو گیا تو جہنم, یہ ہو گیا تو جہنم, یہ ہو گیا تو جہنم. وہ پریشان, اس نے بولا بھائی میری اماں تو ویسے ہی مجھے صبح شام تنگ کرتی رہتی ہیں اور جھگڑا تو ہوتا ہی ہے. اب اس نے جا کے اماں کو جان سے ہی مار دیا. اس نے بولا یار جان سے کیوں مارا؟ اس نے بولا بھائی ان کے حقوق ادا کرنا میرے بس میں. آج میں نے بیان سنا ہے اتنے خطرناک حقوق ہیں, میں نے کہا حقوق کا اڈا ہی ختم کر دو. بھائی نہ یہ رہیں گی نہ ان کے حقوق رہیں گے. تو اتنا خطرناک بنا کے پیش کرتے ہیں, حالانکہ جہاں اسلام نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں وہیں ایک باؤنڈری بھی کھینچی ہے کہ اس سے اتنے ہیں, اس سے زیادہ بولو بھائی نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے, ایک خاتون کا فون آیا, انہوں نے حدیث سنی کہ بھئی شوہر کے اگر پیپ نکل رہی ہو تو عورت اس کے پیپ چاٹ لے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بھئی یہ تو بہت زیادہ ایک یعنی ہو گیا کہ میاں کے زخم سے اگر پھوڑا نکل آیا اور پیپ نکلے تو. ایک خطیب صاحب نے کہیں بیان کر دیا اس یہ مجمع میں کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اس کے پیپ نکل رہی ہو نا تو عورت وہ پیپ بھی چاٹنا شروع کر دے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب لٹکا کے چھوڑ دیا ان خطیب صاحب نے. اب وہ عورت اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرے گی, کیونکہ کون پیپ چاٹے گا بھائی بیٹھ کے ہیں, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ چاٹنے کے بعد بھی حق ادا, تو اس کا مطلب ہے شوہر کا حق قیامت تک ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر چھوڑو, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو جتنے ادا ہو رہے ہیں ان کے بھی ادا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ان خطیب صاحب نے جب یہ بیان کیا تھا تو سب سے پہلے تو حدیث کی سند پیش کرنی چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو اس کا دوسری حدیثوں کی روشنی میں مفہوم بیان کرنا چاہیے تاکہ باقی حدیثوں اور اس حدیث میں ٹکراؤ نہ رہے. میں نے ان سے کہا پہلی بات تو اس حدیث کی سند ٹھیک نہیں, میں نے تحقیق کی اس کی, اور اگر مان لو کہ سند ٹھیک ہے تو میں نے کہا صحابہ کرام میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ کسی خاتون نے اپنے شوہر کی پیپ چاٹی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا.
تو یہ کیسی حدیث ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل بولو بھائی نہیں کیا؟ اور شریعت نے پیپ کو ناپاک بھی قرار دیا. تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ پیپ کا کھانا حلال بولو بھائی نہیں ہے. میں نے کہا یا تو یہ حدیث ضعیف ہے, اور واقعی ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اور یہ اگر ہے تو یہ محض ایک تاکید بیان کرنے کے لیے ہے, یہ اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے. جیسے لغت میں ہوتا ہے نا, ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں, مائیں بچوں کو دھمکی دیتی ہیں چپ ہو جا ورنہ منہ توڑ دوں گی تیرا. اس کا مطلب منہ توڑنا کیا خیال ہے نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چپ ہو جا بس, ٹھیک ہے نا. تو لغت میں بعض دفعہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محض ایک چیز کو کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ بہت بڑا حق ہے, تو اس کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا شروع کر دو, یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میاں بیوی کے حقوق بیان کیے ان کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ زوجہ پر یہ باؤنڈری ہے, اس سے زیادہ آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے, صحیح ہے نا, امانت میں خیانت نہ کرے, مال کی حفاظت کرے. یہ چند موٹے موٹے بنیادی حقوق بیان کیے, فرمایا اس سے زیادہ تمہارا ان پر حق نہیں ہے. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ عورت پر شوہر کا حق کتنا ہے, تو وہ اس میں جو ایک اصول بیان کیا اس میں پیپ اور خون کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا. تو بعض لوگ وہ ایک ہم اکثر بچپن میں قصہ سنتے تھے کہ وہ ایک سیب جو ہے نا وہ دریا میں کہیں گرا, شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا, تو بعد میں ان کو خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہوگا, تو وہ پھر سفر کرتے گئے, پتہ کیا وہ تو بغداد سے کہیں سے چلتا ہوا آ رہا تھا سیب. یہ ہم بچپن میں بڑا واقعہ سنا کرتے تھے. تو وہ پھر سیب کھانے تلاش کرتے کرتے سیب کے مالک کے پاس پہنچے بغداد, اتنا لمبا سفر کیا انہوں نے دوسرے ملک کا, کہ سیب تاکہ معاف کراؤں نا, حقوق العباد تو بندوں کے معاف کیے بغیر معاف ہوتے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا سیب کے مالک سے معاف کروانا پڑے گا. تو وہاں میں نے دل میں سوچا جب اتنی ٹینشن تھی تو کھایا کیوں بھائی, جس میں اتنا تقویٰ ہوتا ہے وہ تو شروع میں ہی نہیں کھاتا, چلو غلطی سے کھا لیا. تو اب وہاں پہنچے تو مالک سے جو ہے وہ کہا کہ بھائی میں نے غلطی سے سیب کھا لیا ہے تو اب معاف کر دو. اس نے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا, میری بیٹی سے شادی کرو. انہوں نے کہا اچھا بھائی کیا, اس نے کہا وہ لنگڑی بھی ہے, اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے. آئیں, انہوں نے کہا لیکن کرو گے تو معاف کروں گا ورنہ نہیں. اب مجبوری تھی, سیب معاف کرانا تھا. انہوں نے شادی کر لی, پتہ چلا وہ تو نہ لنگڑی ہے, بڑی خوبصورت تھی. تو انہوں نے کہا لنگڑی اس اعتبار سے کہ گھر سے باہر کبھی نکلی نہیں ہے, یعنی اس اعتبار سے معذور ہے گویا, اور اندھی اس اعتبار سے کبھی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے, بہری اس اعتبار سے غلط بات کبھی سنی نہیں, گونگی اس اعتبار سے غیبت کبھی نہیں کی. تو یعنی آرڈر پہ بنوائیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ حضرت عبد القادر گیلانی کو اس تقوی کا یہ صلہ ملا. تو ہم سنتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے, لیکن ایک بات خیال آتا یار ہماری تو بخشش, ہمارے محلے میں بادام کا درخت تھا, ہم پتھر سے توڑ توڑ کے بچے تھے نا کھایا کرتے تھے. حالانکہ انٹی منع بھی کرتی تھی, یہاں تو منع بھی نہیں کیا تھا اس نے. بھائی جو باغ کا مالک تھا اس نے تھوڑی کہا تھا سیب نہیں کھاؤ, وہ گر گیا تو جانے دیا, اس کا مطلب کھا لو, جس کا ہو گیا ہو گیا, ورنہ اگر اتنا ہی شوق تھا بھائی اٹھا لیتا. اور وہ انٹی جن کے ہم بادام توڑتے تھے بچپن میں, بھائی اب نہیں کرتے یہ کام, وہ تو منع کرتی تھی, بد دعائیں دیتی تھیں, تو شکر ہے لگی نہیں بد دعائیں ان کی, ہم نے معاف کروا لیا تھا بعد میں ان سے. تو بادام بچے کرتے ہی ہیں نا یہ, تو وہ ہم دلیل یہ دیتے تھے کہ جو باہر کی طرف آیا ہوا ہے نا وہ قوم کا ہے. بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں, ہم تو اسکول, اب تو بچے وہ شرارتیں کرتے نہیں. ہم جب بچے تھے نا اسکول جب جایا کرتے, ہمارا بہت دور پیدل اسکول تھا, بڑی شرارتیں کرتے ہوئے جاتے تھے. اس میں گھر سے جو جیب خرچی کے پیسے ملتے ہیں, کسی کی اٹھنی گر گئی نا تو دوسرا اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب کیا کرتا تھا, وہ کہتا تھا دو میرے پیسے, کہہ رہے نہیں, اٹھا کے جیب میں ڈالے. بھائی کیوں, کہہ رہی مجھے اللہ کی زمین سے ملے. یہ سنا ہوگا نا, بھائی یہ تمہارے نہیں, مجھے کہاں سے ملے, اللہ کی زمین. اور وہ دیتا ہی نہیں, پھڈے شروع ہو جاتے تھے اس پہ, ہمیں تو کہاں سے ملے. بچے نا لاجک پیش کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے تھے بادام کا جو حصہ ان کے گھر کی طرف ہے وہ ان کا ہے, جو باہر آ رہا ہے وہ گلی محلے والوں کا ہے, بھائی وہ ان کا ہے ہی نہیں. تو ہمیں کیا, ہم تو بھائی ہم نے تو پتہ نہیں کتنے بادام کھائے ہیں, تو ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے یار, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو ہم نے پھر فقہ کی کتابیں پڑھی, اصول فقہ. اس میں فقہ نے لکھا کہ اگر کسی نے کسی کے درخت سے ایک بیر کھا لیا اور اب وہ درخت والے سے کہیں بیر نیچے گرا ہوا تھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا,
اب یہ جا رہا ہے درخت والے سے معافی مانگنے کے لیے کہ بھائی ایک بیر میں نے آپ کا کھا لیا ہے, قیامت کے دن جہنم میں نہ چلا جاؤں تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو کہا کہ اس آدمی کو کوڑے لگیں گے جو معافی مانگ رہا ہے بھائی. یہ واجب التعزیر ہے, اس لیے کہ یہ وہم کو کیا کر رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے. یہ تقوی کو ایک شریعت کا کیا رخ پیش کر رہا ہے, غلط بنا کے پیش کر رہا ہے. یعنی بھائی ایک بیر نیچے گر جائے تو کوئی درخت والے کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک بیر ہے, کھا لیا کیا ہو گیا, مدت ذل لا لیا, بیر سامنے آیا کھا لیا. تو یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا جو ٹائم آپ نے ویسٹ کیا معافی مانگنے میں, یہ کتنی بڑی ٹینشن ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سعودی عرب گئے, کسی کے یہاں مہمان تھے, تو حضرت کے پاس کچھ اپنا گھر کا سامان بھی تھا, اس میں ایک کپ تھا حضرت کا. تو وہ کپ وہیں رہ گیا میزبان کے گھر میں, چھوٹا سا کپ تھا, سعودی عرب میں ہی رہ گیا. اور وہ کپ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا بھی تھا, تو ویسے ہی اس کی ویلیو کم ہو گئی. وہ 1 سال کے بعد سعودی عرب سے آئے, انہوں نے اس کپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا کہ حضرت کا کپ ہے تو یہ قیمت, یعنی ایک بہرحال ایک چیز ہے کہ ضائع ہو گئی تو مسلمان کا دل دکھے گا. 1 سال کے بعد آئے, کہنے لگے حضرت میں نے چیز کو ضائع ہونے سے بچایا. تو حضرت نے فرمایا آپ میں دینداری ہے مگر سینس نہیں. جتنی ٹینشن اس کی حفاظت میں لگی ہے نا, اتنے کا یہ کپ بولو بھائی ہے نہیں. ہر چیز کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس حساب سے اس کی حفاظت پہ ٹینشن لی جاتی. سونے کی چیز ہے, آپ لاکر بنوائیں گے, 20,000 کا لاکر بنوا کے اس میں رکھ دیں گے, اور چیز 5 روپے کی بھی نہیں ہے, اور آپ اس کو الماریوں میں لاک. بھائی کپ کو بھی محفوظ رکھنے میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے نا, کہ کسی کا بچہ نہ توڑ دے, بچے کو الگ چماٹ مارا ہوگا, بھائی تو نے حضرت کا کپ کیوں اٹھایا, ٹوٹ جاتا تو ضائع ہو جاتا, قیامت کے دن مجھے 100 کپ پیش کرنے پڑتے ہیں بھائی. تو حضرت نے فرمایا دینداری ہے مگر تفقع نہیں ہے. ایک چیز جس کی ویلیو اتنی نہیں ہے تو یا تو خود استعمال, مجھے کیا, میں جو اللہ نے اتنا غریب تھوڑی ہوں کہ میں ایک کپ پہ یہاں بیٹھ کے رہوں گا. بھائی اتنی تو سینس ہونی چاہیے نا. فرمایا کہ میں تھوڑی تمہیں اس پہ ملامت کرتا کہ میرا کپ کیوں کھا گئے. فرمایا کہ اگر استعمال کے قابل تھا تو استعمال کر لیتے, استعمال کے قابل نہیں تھا کسی غریب کو پکڑا دیتے, غریب نہیں ملتا تو کچرے میں پھینک دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوٹی سی چیز ہے, اس کو ضائع کرنے کا گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ حفاظت کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے. تو صلاحیتوں میں بھی اسراف ہوتا ہے کہ ان کو ضائع کرنا بھی کیا ہے, کیا خیال ہے؟ تو ایک معمولی چیز کی حفاظت میں آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہیں, تو یہ ٹینشن لے کے جو آپ اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ وقت کا اسراف ہے. تو دیکھا جاتا ہے کون سی چیز کس وقت زیادہ قیمتی ہے, تو اس زیادہ قیمتی چیز کو بچانے کی فکر کی جائے گی, کم قیمتی چیز کو قربان کر دیا جائے گا. میری بھی یہی عادت ہے, گھر میں اگر کوئی کپ ٹوٹ جائے تو بھائی اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے, میں کسی کو دے دیتا ہوں, نہیں تو کچرے میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, آپ ان کے اسٹور میں جائیں, 20-20 سال پرانی سوغات نکلیں گی ان کے اسٹور سے. یہ جب شٹرنگ ہوئی تھی اس کے 3 پھٹے باقی بچ گئے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, جب چھت ڈلی تھی تو شٹرنگ میں 3 پھٹے باقی بچ گئے تھے, ہم نے رکھ لیے, دوبارہ کبھی شٹرنگ ہوئی تو اس میں کام آ جائیں گے, کیونکہ اسلام میں چیزوں کو ضائع کرنا حرام ہے. ابے بھائی یہ 3 پھٹے کو تو نے جو کمبخت پورے اسٹور کو انگیج کیا ہوا ہے, یہ پھٹے اٹھا کے یا تو کسی غریب کو دے یا بیچ دے, ورنہ کچرے میں پھینک دے ان کو. بھائی تو کیا اس میں رکھا ہوا ہے ان پھٹوں میں؟ آپ جائیں نا, بعض خواتین جو گھریلو ہوتی ہیں نا, ان میں بعض یہ چیزیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چمچ رکھا ہوا ایک تانبے کا, پردادی کا چمچ ہے, کیا کیا چیزیں پرانی, اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ضائع کرنا اسلام میں ناجائز ہے. بھائی سامان ہلکا پھلکا رکھو, باقی چیزیں ضائع نہ کرو, صدقہ کر دو. کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے, پھینک دو اٹھا کے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ کچرے سے بھی بہت سے لوگ چیزیں اٹھا کر, کوئی اس کا گاہک ہوگا وہ کچرے سے اٹھا لے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.